السلام علیکم فرینڈ، دس از جویریہ اسد اور آئی ایم لوکیٹڈ ان سعودی عربیہ. اور جتنے بھی لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے فالوورز ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں مختلف فورمز پہ پچھلے 10 سال سے کام کری ہوں، جس میں وومن امپاورمنٹ ہے، لٹریچر ہے، جرنلزم ہے، بلاگنگ ہے. اور لیکن اب میں نے پچھلے 6 مہینے سے تھوڑا سا اپنا فارٹے چینج کیا ہے، اور میں نے ایک سرٹیفکیشن کی ہے آپٹمزم کوچنگ میں فرام انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیمینالوجی سوئٹزرلینڈ. ہیمینالوجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل نیا ہے، بہت سارے لوگ اس حوالے سے نہیں جانتے، کیونکہ یوزلی جو ہم سائیکالوجی ہم نے دیکھی ہے، ہم نے لائف کوچنگ دیکھی ہے، ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ دیکھی ہے، جس میں ہمیں جو ہمارے جتنے بھی ہمارے مینٹرز ہوتے ہیں وہ ایک سرٹن ایریاز کو کور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہیومنالوجی ہے بیسکلی وہ ہیومن بینگس کو ایز اے ہول یونٹ دیکھتی ہے، یعنی اس میں کیریئر کاؤنسلنگ بھی آ جاتی ہے، لائف کوچنگ بھی آ جاتی ہے، پرسنل گرومنگ بھی آ جاتی ہے، پروفیشنل گرومنگ بھی ہے، کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہے، آپ کی ٹیلنٹ مینجمنٹ بھی ہے، پیپلز مینجمنٹ بھی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اپنے آپ کو کیسے آپ گروم کر سکتے ہیں آفٹر ایوری فیلئر، آفٹر ایوری ایموشنل ایکسیڈنٹ، آفٹر ایوری جو سیٹ بیک ہوتا ہے آپ کا لائف میں. جو سب سے پہلے آپ کی چیز جو ہے وہ آپ کھوتے ہیں، وہ آپ کا آپٹمزم ہوتی ہے، آپ کی امید ہوتی ہے، اس کو کیسے ریوائیو کرنا ہے. تو یہ تمام جو اسٹڈی ہے وہ ہم ہیومنالوجی میں کرتے ہیں. اور میں نے اس کے بہت سارے ڈفرینٹ کورسز تھے، بٹ مجھے آپٹمزم کوچنگ کا کورس اس لیے اچھا لگا بیکاز جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم ہر ناکامی کے بعد، چاہے وہ ہماری ورک سے ریلیٹڈ ہو یا ہماری پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ ہو، ہم سب سے پہلے امید چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو بس کچھ ختم ہو گیا ہے، ہماری لائف ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جب 2 سال پہلے میری امی کا انتقال ہوا تو میں بھی بہت زیادہ ایک ڈپریشن میں چلی گئی کہ میری امی چلی گئی ہیں، میرے لیے دعاؤں کا دروازہ بند ہو گیا ہے. لیکن پھر مجھے ریئلائزیشن ہوا کہ ان کا جانا اس وقت ان کے لیے بہتر تھا، کیونکہ ان کی جو حالت تھی، ان کی جو کنڈیشن تھی کینسر کی وجہ سے، وہ خراب ہو رہی تھی. تو ان کا جانا ان کے حق میں بہتر تھا. تو میں بیسکلی جو آپٹمسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ نیگیٹو سچویشن میں سے پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ نکالتے ہیں اور پازیٹیو لائنس پہ سوچتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ آج میری پہلی ویڈیو ہے، تو اپارٹ آف دیٹ کہ میں کیسے ہم آپٹمزم کو مینٹین کر سکتے ہیں، کیسے اس کو انہینس کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے لیے یہ کانسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپٹمزم ایگزیکٹلی ہے کیا، واٹ از دا ریئل ڈیفینیشن آف آپٹمزم. تو بیسکلی آپٹمزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پازیٹیو سائڈس کو دیکھیں کہ یار ٹھیک ہے میں اچھا سوچوں گا اور اچھا ہی ہوگا، یہ یوزلی کہا جاتا ہے. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ ابھی کسی بری سچویشن میں موجود ہیں، یو آر فیسنگ پرابلمس ان یور ورک لائف اور ان یور پروفیشنل لائف اور ان یور پرسنل لائف، اس سے آپ نے کیسے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے اپنی اسٹریٹجیز کو نا ری ڈیفائن کرنا ہے، ری ڈیزائن کرنا ہے. تو آپٹمزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو آپ کی کرنٹ سچویشن ہے، جو اس وقت جو آپ کو ڈس اپوائنٹ کر رہی ہے، اس میں رہتے ہوئے آپ نے کیسے موو آن کرنا ہے. تو دس از ایگزیکٹلی آپٹمزم. آپٹمزم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پازیٹیو سوچ رکھیں، وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے آپٹمزم کا، لیکن ایک پازیٹیو ایسپیکٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کام بھی کرنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا. صرف یہ نہیں سوچنا کہ میں دعا کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی یا میں پازیٹیو رہوں گی تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. خود بخود سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے اپنی لائف کو، اپنے گولز کو ری ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو ایسپریشنز ہیں، آپ کی جو گولز ہیں، جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے ان کو چینج نہیں کرنا، آپ نے اپنا پلان چینج کرنا ہے. یعنی چینج دا پلان ناٹ دا گول. آپ نے اپنی ورکنگ اسٹریٹجی کو دوبارہ سے ریویو کرنا ہے. تو بیسکلی 3-4 چیزیں ہیں، یعنی ریویو اور اسکلس، یعنی جن اسکلس پہ رہتے ہوئے آپ اپنے گولس کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ آپ کو وہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی، تو ایسی کون سی کمیاں تھیں جو جن سے دوسرے لوگ آگے بڑھ گئے لیکن آپ پیچھے رہ گئے، وہ آپ نے ری ڈیفائن کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ری ڈیزائن کرنا ہے اپنا ورکنگ انوائرمنٹ، اپنا پروفیشنل انوائرمنٹ. اچھا، میں اس وقت اوور آل بات کر رہی ہوں. اگر آپ کو کوئی ورکنگ آپ کو اسپیس میں کوئی پرابلم ہے تو وہاں پہ آپ نے ری ڈیزائننگ کرنی ہے، اپنے کولیگس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کو دیکھنا ہے، اپنے باس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کو دیکھنا ہے. اور اگر پروفیشنل لائف میں آپ کو کوئی سیٹ بیک ہوا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی سبلنگس کے ساتھ یا کلوز فرینڈس کے ساتھ، تو آپ نے اس کے حوالے سے ہیومن سائیکالوجی کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ آپ کے ساتھ کیوں تھے، کہ آپ کو ان سے فائدہ ہو رہا تھا، اور اگر وہ اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو کیوں چلے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو ری ڈیفائن کرنی پڑیں گی. تو 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں آپٹمزم کو ری ڈیفائن کرنے کے لیے یا ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اسکلس کو ریویو کرنا ہے، اپنے انوائرمنٹ کو ریویو کرنا ہے، اور اپنے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کی پرسنل لائف میں ہیں، جو آپ کی پروفیشنل لائف
لائف میں ہیں ان کی تھوڑی سی سائیکالوجی کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں ہیں, کیا وہ اپنے لیے آپ کے ساتھ ہیں یا وہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم ریویو کریں تو ہم اپنے آپٹیمزم لیول کو انہانس بھی کر سکتے ہیں, ریکور بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ریڈیفائن بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم اس کو یہیں روکتے ہیں, لیکن نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپٹیمزم کا فائدہ کیا ہوتا ہے, یعنی واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا آپٹیمزم پرسن اور پیسمسٹ پرسن. ٹھیک ہے, اور آپٹیمزم اپنانے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں زندگی میں, اپنی پرسنل لائف میں. تو میری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اپنی اس ویڈیو کے حوالے سے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. رمضان کریم. آئی ہوپ کہ روزے اچھے جا رہے ہوں گے. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.